ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایوان کے دورے کے بعد دورہ پاکستان پر پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا طیارہ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان میں قیام مختصر ہے۔ اپنے مختصر قیام کے بعد عباس عراقچی ماسکو روانہ ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ گزشتہ شب پاکستان کا دورہ کر کے عمان گئے تھے۔ عباس عراقچی اپنے 3 ملکی دورے میں پہلے پاکستان کا دورہ کیا، پھر عمان اور اب ماسکو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا، سیکرٹ سروس اہلکار ٹرمپ اور جے ڈی وینس کو باہر لے گئے۔ صدر ٹرمپ کی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری۔ ڈنر کی تقریب کے آغاز پر ہی صدر ٹرمپ اور کیرولین لیوٹ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ تقریب میں امریکی صدر اور نائب صدر اور خاتون اول سمیت 2600 افراد موجود تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد تقریب کو برخاست کر دیا گیا۔ میں ہی حملہ آور کا ہدف تھا، فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حملے کے بعد پریس کانفرنس کہا کہ مشتبہ شخص کے پاس بہت سے ہتھیار تھے۔ حملہ آور نے چیف چیک پوائنٹ پر حملہ کیا۔ ٹرے گرنے کی آوازیں سنی، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا۔ ملانیہ نے فوراً کہا بری آواز ہے۔ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ حملہ آور کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ وائٹ ہاؤس تقریب حملہ کرنے والے امریکی شہری انعام یافتہ استاد نکلا۔ امریکی پولیس حکام کے مطابق حملہ آور کا نام پول ٹامس ایلن، عمر 31 سال اور کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ ملزم کو دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ بھی قرار دیا گیا تھا۔ حملہ آور شاٹ گن، پستول اور متعدد چاقوؤں سے لیس تھا۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق ملزم کے پاس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزم پر 2 الزامات ہیں۔ ملزم کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں ڈنر کے دوران فائرنگ، صدر اور وزیر اعظم کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے واقعے کو دہشت گردی کی گھناؤنی قسم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اظہار تشویش، کہا کہ میری دعائیں اور نیک تمنائیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں۔ ٹرمپ کی سلامتی اور خیریت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امریکی وفد کا دورہ اسلام آباد منسوخ، ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں منسوخی کی تصدیق کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو اسلام آباد روانہ نہیں کیا جا رہا۔ اس جنگ میں تمام کارڈز امریکہ کے پاس ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم جب چاہے ہمیں کال کر سکتی ہے۔ امریکی وفد 18 گھنٹے کے بعد سے وہاں جا کر بے مقصد باتوں کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے 18 گھنٹوں کا سفر بیکار ہے۔ دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات نے بد اعتمادی میں اضافہ کیا۔ جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے، اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ ایران مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اور منطقی راستے کا خیر مقدم کرے گا۔ فی الحال قربانی نہیں، صرف بجلی کی کھپت میں کمی کی ضرورت ہے۔ عوام بجلی اور وسائل کا محتاط استعمال کریں۔ امریکی بحریہ نے بحیرہ عرب میں ایران کے تجارتی جہاز M17 کو روک لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے کارروائی کی، تجارتی جہازوں کو روک کر ایران واپس جانے کا حکم دے دیا۔ بحری جہاز کی نگرانی میں ایران واپس جا رہا ہے۔ ایرانی بحری جہاز تجارت کی آڑ میں غیر قانونی ایرانی مصنوعات منتقلی میں ملوث۔ MV7 گزشتہ روز 19 بلیک لسٹ کیے گئے جہازوں میں سے ایک ہے۔ جارحیت کی تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی فوج کا امریکہ کو انتباہ، امریکی فوج ناکہ بندی، غنڈہ گردی اور قذاقی جاری تو پھر جواب بھی بھرپور ہوگا۔ ایرانی مسلح افواج کے ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا بیان۔ ایرانی فوج نے امریکی حامیوں پر آبنائے ہرمز کے مضر اثرات کے سائے برقرار رکھنے کی حکمت عملی ہے۔ کسی بھی حملے کی صورت میں دشمنوں کو شدید نقصان پہنچانے کے لیے پرعزم، آبنائے ہرمز کا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے تیار۔
جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز کی فضائی اور زمینی حملے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی طیاروں کی خیام اور ضلع بند جمیل کے علاقے میں بمباری، حالیہ اور خوشصور میں بھی توپ خانے کی گولہ باری کی اطلاعات موصول ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جنگوں کے اثرات کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ صدر آصف علی زرداری کا 5 روزہ دورہ چین۔ صدر مملکت کا چانگشا میں ثانی ہیوی انڈسٹری اور ہنان ٹی گروپ کا دورہ۔ صدر مملکت کو ثانی ہیوی انڈسٹری کے دورے پر تعمیراتی شعبوں میں زیر استعمال ہیوی مشینری اور متعلقہ آلات کی پیداواری صلاحیت پر بریف کیا گیا۔ چانگشا کی نائب میر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ پاکستان اور چین میں انجینئرنگ تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ ہنان ٹی گروپ کے دورے کے دوران صدر مملکت کو آپریشنز، چائے کی کاشت، سپلائی چین اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی کے بارے میں بریف کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ویلیو ایڈیشن ایگرو پروسیسنگ کو بھی سراہا۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ کہا کہ وزیر اعظم نے 1 سال قبل پہلگام واقعے پر واضح اور 2 ٹوک موقف پیش کیا۔ وزیر اعظم کا خطاب عالمی محاذ پر ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور عالمی برادری نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا کہا۔ تحقیقات کی پیش رفت پر بھارت کی بیک فٹ پر چلا گیا اور تحقیقات کے پیشکش کرنے پر پاکستان کو عالمی حمایت حاصل ہوئی۔ بھارت نے تحقیقات کی پیشکش کا جواب نہ دیا، اس کے موقف پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ ہم واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ پہلگام فالز فلیگ اور بھارت میں اقلیتی برادری پر مظالم کے حوالے سے نیوز کانفرنس۔ وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش اروڑا نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کھول کر شاندار مثال قائم کی۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں۔ بھارت میں کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو خوشیاں نہیں منانے دی گئیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کا قیام کا اعلان۔ پنجاب فلم سٹی لاہور میں نواز شریف ITCT قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ فلم سٹی منصوبہ ملک کا پہلا مکمل end-to-end میڈیا پروڈکشن ہب ہے۔ فلمی صنعت کی جدید ٹیکنالوجی، سہولیات اور وسائل کے ذریعے بحالی یقینی بنائی جائے۔ VFX اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک انحصار کم کیا جائے۔ جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ اسٹیج اور پوسٹ پروڈکشن لیبس بھی فلم سٹی منصوبے میں شامل ہیں۔